بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک غریب شخص بہت عبادت گزار اور کثیر العیال تھا۔ گھر کا خرچ وغیرہ اس طرح چلتا کہ گھر والے اون کی رسیاں بناتے اور وہ انہیں فروخت کر کے کھانے پینے کا سامان خرید لاتا۔ جتنا مل جاتا اسی کو کھا کر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے۔ حسب معمول ایک مرتبہ وہ نیک شخص اون کی رسیاں بیچنے بازار گیا۔ جب رسیاں بک گئیں تو وہ گھر والوں کے لیے کھانے کا سامان خریدنے لگا۔ اتنے میں اس کا ایک دوست اس کے پاس آیا اور کہا، میں سخت حاجت مند ہوں، مجھے کچھ رقم دے دو۔ اس رحم دل عبادت گزار شخص نے وہ ساری رقم اس غریب حاجت مند سائل کو دے دی اور خود خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ جب گھر والوں نے پوچھا کھانا کہاں ہے تو اس نے جواب دیا، مجھ سے ایک حاجت مند نے سوال کیا، وہ ہم سے زیادہ حاجت مند تھا، لہٰذا میں نے ساری رقم اس کو دے دی۔ گھر والوں نے کہا، اب ہم کیا کھائیں گے؟ ہمارے پاس تو گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اس نیک شخص نے گھر میں نظر دوڑائی تو اسے ایک ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نظر آیا۔ اس نے وہ دونوں چیزیں لیں اور بازار کی طرف چل دیا، اس امید پر کہ شاید انہیں کوئی خرید لے اور میں کچھ کھانے پینے کا سامان لے آؤں۔ چنانچہ وہ بازار پہنچا، لیکن کسی نے بھی اس سے وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نہ خریدا۔ اتنے میں ایک شخص گزرا جس کے پاس ایک خراب پھولی ہوئی مچھلی تھی۔ مچھلی والے نے کہا، تو میرا خراب مال اپنے خراب مال کے بدلے خرید لے، یعنی یہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا مجھے دے دے اور مجھ سے یہ پھولی ہوئی مچھلی لے لے۔ اس عابد شخص نے یہ سودا منظور کر لیا اور خراب مچھلی لے کر گھر پلٹ آیا اور مچھلی گھر والوں کے حوالے کر دی۔ جب انہوں نے اس مچھلی کو دیکھا تو کہنے لگے، ہم اس بیکار مچھلی کا کیا کریں؟ اس عابد شخص نے کہا، تم اسے بھون لو، ہم اسے ہی کھا لیں گے۔ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ وہ مجھے رزق ضرور عطا کرے گا۔ چنانچہ گھر والوں نے مچھلی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب اس کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے ایک نہایت قیمتی موتی نکلا۔ گھر والوں نے اس عابد کو خبر دی۔ اس نے کہا، دیکھو اس موتی میں سوراخ ہے یا نہیں؟ اگر سوراخ ہے تو یہ کسی کا استعمال موتی ہوگا اور ہمارے پاس یہ امانت ہے۔ اگر اس میں سوراخ نہیں تو پھر یہ رزق ہے جسے اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ جب اس موتی کو دیکھا گیا تو اس میں سوراخ وغیرہ نہیں تھا، وہ کسی کا استعمال موتی نہیں تھا۔ ان سب نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ عابد شخص اس موتی کو لے کر جوہری کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، اس موتی کی کتنی قیمت ہوگی؟ جب جوہری نے وہ موتی دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ حیران ہو کر کہنے لگا، تیرے پاس یہ موتی کہاں سے آیا ہے؟ اس نیک آدمی نے کہا، ہمیں اللہ پاک نے یہ رزق عطا فرمایا ہے۔ جوہری نے کہا، یہ تو بہت قیمتی موتی ہے اور میں تو اس کی صرف 30,000 درہم قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ حقیقت یہ کہ اس کی مالیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تم ایسا کرو، فلاں جوہری کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اس کی پوری قیمت دے سکے گا۔
चुनाचे वो नेक शख्स उस मोती को लेकर दूसरे जौहरी के पास पहुंचा। जब उसने कीमती मोती देखा तो वो भी उसे देखकर हैरान रह गया और पूछा, ये तुम्हारे पास कहां से आया? उस आबिद ने वही जवाब दिया कि ये हमें अल्लाह पाक की तरफ से रिज्क अता किया गया है। जौहरी ने कहा, इसकी कीमत कम अज कम 70,000 दिरहम है। मुझे तो उस शख्स पर अफसोस हो रहा है जिसने तुम्हें इतना कीमती मोती दिया है। बहरहाल 70,000 दिरहम ले लो और ये मोती मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ 2 मजदूर भेजता हूं, वो सारी रकम उठाकर तुम्हारे घर तक छोड़ आएंगे। चुनाचे उस जौहरी ने 2 मजदूरों को दिरहम देकर उस नेक शख्स के साथ रवाना कर दिया। जब वो आबिद अपने घर पहुंचा तो एक फकीर ने सदा लगाई कि मैं बहुत भूखा और गरीब हूं, मुझे भी कुछ दो। तो उस आबिद शख्स ने कहा कि कल तक मैं भी एक गरीब आदमी था, अब अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा है, इस माल में से आधा माल तुम ले जाओ। फिर उसने माल तकसीम करना शुरू कर दिया। ये देखकर उस साइल ने कहा, अल्लाह पाक तुम्हें बरकतें अता फरमाए। मैं तो अल्लाह पाक का एक फरिश्ता हूं, मुझे तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजा गया था। ये माल तुम्हें बहुत मुबारक हो।